السلام علیکم جی۔ گزشتہ دنوں سے گزشتہ 2-3 روز سے یہ باتیں میڈیا کے اوپر زبان زد عام ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ پہلے جو زبان زد عام ہیں میں وہ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب عمران احمد خان نیازی کے بارے میں، اور پھر میں آپ کو جو ہے جو اس کے حوالے سے جو ہم نے تحقیقات کی ہے وہ سامنے آئی ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ایک ہمارے ولاگر دوست نے بتایا کہ جناب انہوں نے جو پاکستان جو جناب نواز شریف صاحب کی تقریر تھی وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کے کمرے میں ان کے ہمراہ بیٹھ کے سنی، اور جس کے اوپر انہوں نے شرط لگائی کہ یہ ساری تقریر میرے پہ کرے گا۔ اور پھر جب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کا نام لیں، ایک آدھ انڈائریکٹلی انہوں نے اشارہ کیا تسبیح وغیرہ کا، لیکن انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس کے اوپر گفتگو بھی کریں۔ اور ویسے گفتگو سے مجھے یاد آ گیا یار، وہ اب نواز شریف صاحب کی تقریر کے اندر 2-3 پوائنٹ ایسے تھے جب میرے جیسا بندہ بھی جذباتی ہو گیا اپنا۔ اس کے اندر ایک پوائنٹ وہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اب جب وہ گھر جائیں گے تو ان کی والدہ اور بیگم ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گی۔ ظاہر ہے جو جسے رشتوں کی پہچان ہو، جسے رشتوں کی حساسیت کا پتہ ہو، کوئی بھی شخص اس کو پرے کر دیں کہ وہ کوئی مطلب کہ اس کا پی ایم ایل این سے تعلق ہے یا نہیں، جب اس کو کوئی شخص اپنی یہ والی بپتا سنائے گا تو اس کا دل بھر آنا جو ہے وہ ایک لازمی امر ہے۔ تو وہاں پہ بہت سارے لوگ روئے، ہم وہاں پہ موجود تھے۔ اچھا، اس موقع کے اوپر جو ہیں وہ ہماری بہن جو عظمہ بخاری ہیں وہ بھی رو پڑی۔ تو جو بھگوڑا ہے، شہباز گل جو ہے بھگوڑا ابن بھگوڑا جو ہے، وہ اس نے کہا کہ جناب ان کو سٹیج سے اتار دیا گیا ہے، یہ اس لیے رو رہی ہیں۔ حالانکہ جیلم کے اندر سٹیج کے اوپر کی جو لڑائی تھی وہ باقاعدہ پبلک ہوئی تھی، اور وہاں پہ اوپر نہ بھیجے جانے، سٹیج پہ نہ بٹھائے جانے والے لوگوں نے باقاعدہ میڈیا پہ آ کے شور مچایا تھا کہ ہم سے 5-5 لاکھ روپے لیے گئے کہ ہم آپ کو سٹیج پہ بٹھائیں گے، لیکن انہوں نے نہیں بٹھایا، ساڑھے پیسے واپس کرو۔ اگر آپ کو یاد ہو، اور فہد چودھری نے پورے سٹیج سے بڑی دیہڑی لگائی تھی، اور وہ میڈیا کے اوپر موجود ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ بہت سارے اس کے اوپر ولاگ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور یوتیا نہیں کیے تھے، میرا مطلب ہے یوتیا ولاگر جو ہیں انہوں نے کیے تھے۔ تو یہ اس نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے جناب شہباز گل صاحب جو ہیں، ان کو شاید اپنی باری یا اپنی اوقات یاد آ گئی ہو کہ یہ کس طرح کیا کرتے تھے، اور یہ جب سٹیج سے اتارا کرتے تھے خواتین و حضرات کو تو وہ کیوں رویا کرتی تھی۔ ظاہر ہے بندہ ہڈ بیتی ہی سنا سکتا ہے نا، تو انہوں نے ہڈ بیتی سنائی۔ تو بد زبانی وہ کرتے رہتے ہیں ویسے امریکہ میں بیٹھ کے، اور بھاگ وہ گئے ہوئے ہیں پاکستان سے، اسٹریٹجک اثاثہ ہیں وہ کسی کا، اس لیے ان کو محفوظ رکھا گیا اور پاکستان سے فرار کروایا گیا۔ لیکن ان کا جو حق ہے، جس کام کے انہیں پیسے ملتے ہیں، اب بھی خیرات ورات تو مانگ لیتے ہیں نا جی، وہ تو جس کام کے پیسے ملتے ہیں اس کام کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو خیر بات آ جائیں اس کی طرف واپس، کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو جو ہے وہ دکھایا گیا، میچ دکھایا گیا، اور جب ان کے اوپر بات نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ شرمندہ نہیں ہوئے، شرمندہ ہونے والے دن تو پیدا ہی نہیں ہویا، وہ شرمندہ نہیں ہوئے، لیکن ان کو کافی مایوسی ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کے اوپر گفتگو کی جائے۔ لیکن یہ ایک ہمارے دوست نے خبر دی، دوسرے دوست نے کل پھر خبر دے دی، تو میں نے کہا اس کے اوپر ایک ولاگ کرنا چاہیے پوری پتہ کرنے کے بعد۔ دوسرے دوست نے کہا جی عمران خان صاحب کو نیٹ فلیکس جو ہے وہ اس کے اوپر وہ پرانے سیزن دیکھ رہے ہیں۔ اب جہاں تک عمران خان صاحب کے نیٹ فلیکس کے اوپر پرانے سیزنز دیکھنے کا تعلق ہے، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں اس کی گرومنگ ماجد خان نے کی ہوئی، اور ماجد خان صاحب جو ہیں وہ کتاب کے کیڑے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب بیٹنگ پاکستان ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی تو مائٹی خان کہا جاتا تھا ماجد خان کو، تو مائٹی خان جو ہیں وہ اپنی باری
آنے کے انتظار میں نا کتاب لے کے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اور جیسے ان کی باری آنی تو ان کو بتانا کپتان نے یا کوچ نے، تو انہوں نے جا کے پیڈ کرنے جانا، بیٹنگ کرنی، بیٹنگ کرنے کے بعد آنا، آ کے پیڈ شیڈ اتار کے پھر انہوں نے کتاب لے کے بیٹھ جانا، تو وہ کتاب پڑھا کرتے تھے. تو چونکہ وہ انہوں نے گرومنگ کی ہے نواز عمران خان کی، تو عمران خان بھی کتاب پڑھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا، اس کی تصدیق جو ہے وہ اور بھی جگہوں سے ہوئی، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک تحقیقات کروائی تھیں، اور تحقیقات جو تھیں وہ آٹو گولبے اسٹریٹجی جو تھی وہ یہ تھی، اور یہ پوری پولیٹیکل سائنس کے اندر ایک تھیری بن گئی ہوئی ہے آٹو گولبے تھیری، اس کو کہتے ہیں سیلف کو یا آٹو گولبے تھیری. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ نیچے سے اٹھتا ہے، نان پولیٹیکل ہوتا ہے، وہ اوپر آتا ہے، اور اوپر آ کے تو وہ اقتدار میں آتا ہے. اقتدار میں آنے کے بعد وہ سارے ادارے اور ان کی کریڈیبلٹی اور اعتباریت ختم کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں. اور جب وہ یہ کر لیتا ہے تو پھر اپنے آپ کو وہ ریسکیور کے لیں، نجات دہندہ کے طور پہ متعارف کرواتا ہے، اور پھر وہاں پہ تمام ریسورسز کے اوپر قابو ہو جاتا ہے، پا جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا ماسٹر پیس اور سٹڈی جو تھی وہ ہٹلر صاحب کی ذات تھی. اور ہٹلر جو ہے اس کے بعد اس کا آخری تجربہ جو دنیا میں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ہوا ہے وہ پیراگوئے میں ہوا ہے 1992 کے اندر. بالکل اسی طرح ایک ریولوشن اور چینج کے نام کے اوپر بندے کو اوپر لایا گیا اور نتیجے کے طور پہ ہوا. اس پہ بڑا ڈیٹیل قسم کا ایک ولاگ کر رکھا ہے ممتاز بھٹی صاحب نے، بہت پرانا ولاگ ہے ان کا، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور جا کے دیکھیے. یہ انہوں نے ممتاز بھٹی صاحب نے میرے خیال 2019 میں ہی کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس وقت ان کے یہ ولاگ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو تھے نا موصوف امریکہ سے ہم لے کے آئے قومی سلامتی کے مشیر، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی انہوں نے یہ سیلف کو اور آٹو گولبے کے اوپر تحقیقات کرنے کی. اس نے نیچے باقاعدہ یوتھیوں کی 8 یوتھیوں کی ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی، اور وہ اس کے اوپر سٹڈی کر کے اور جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو جا کے اس کی بریفنگ دیا کرتے تھے. اور عمران خان صاحب کو وہ جو نشان زدہ حصے ہوتے تھے وہ بھی پڑھایا کرتے تھے کتابوں کے. پھر عمران خان نیازی رات کو 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد الوی سے ساری رات اس کی پاسبلٹیز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز کیا کرتا تھا کہ اس طرح اگر ہم کیا جائے، یعنی وہ اپنا پورا مرتے دم تک کا نا پلاننگ کر رہا تھا اس کے اوپر. اور اس کی اس پلاننگ کے اندر کہیں پہ بھی کوئی فیض، کوئی باجوہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو پھر جب وہ ظاہر کسی کی نظر ہوتی ہے کہ یار یہ پرسنل کال سے ساری رات 3 4 گھنٹے کی کال روزانہ کرتا ہے الوی کو، تو کیا اس میں ڈسکس کرتا ہوگا؟ اتنے زیادہ تو صدر کے پاس نہ اختیارات ہوتے ہیں نہ ملکی معاملات ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہوگا؟ تو اس کے اوپر پھر باقاعدہ جو ہے وہ جاسوسی فرمائی گئی تھی ان کی، اور یا جاسوسی نہیں فرمائی گئی تو پتہ کروایا گیا کہ یار یہ باتیں کیا کرتا ہے. تو پھر وہ تفصیلات جو سامنے آئیں وہ یہ ہیں. اچھا جی، اب آپ اس سے ایک میں نے یہ پوری آپ کو جو اسٹریٹجی سنائی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے کا عادی تو ہے، وہ نیٹ فلیکس والی موویز دیکھنے کا عادی نہیں ہے. مووی انہوں نے کوئی دیکھی سی پیسے پکڑ کے، سیریز اور سیزن دیکھا تھا، اور وہ تھا ارطغرل غازی والا، ٹھیک ہے نا. وہ کس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو پاکستان میں دکھانے اور جو ہے اس کی مارکیٹنگ کرنے، جس طرح مارکیٹنگ لاہور کے اندر جو ریور ایج پروجیکٹ تھا اس کی مارکیٹنگ کرنے عمران احمد خان نیازی ذاتی طور پہ پہنچے تھے، اس طرح انہوں نے ارطغرل غازی کی بھی مارکیٹنگ کی تھی. تو وہ مارکیٹنگ کرنے کے پھر انہوں نے کیا لیا ہوگا وہ ایک الگ داستان ہے. بس کاغذات کا انتظار ہے مجھے کہ کچھ آ جائیں تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو جو سائیکل فراہم کیا گیا وہ 2.5 لاکھ روپے کا جیل کے کھاتے میں سے منگوایا گیا، تو انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دیا. پھر انہوں نے برانڈ بتایا کہ اس برانڈ کے سائیکل کے اوپر میں سواری کروں گا، تو وہ برانڈ جو تھا وہ جب منگوایا گیا تو وہ 7.5 لاکھ روپے کا آیا، اور وہ سرکاری خرچے کے اوپر عیاشی کر رہا ہے.
اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے مطلب کہ باقاعدہ ڈیوٹی لگائی ایک صاحب کی اڈیالہ میں، ٹھیک ہے، ہمارے دوست ہیں، بہت محترم ہیں. میں کہا یار میرا دل نہیں مان رہا اس بات کو، تو آپ ذرا چیک کریں. تو انہوں نے چیک فرمایا، تو آگے سے جو آواز آئی وہ یہ تھی کہ توبہ کرو جی، توبہ 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 توبہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اب پھر جن صاحب کی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ جن کے مہمان ہیں وہ تو یہ سہولت نہیں دیا کرتے، آپ بھی تو ان کے 2-3 دفعہ مہمان رہ چکے ہیں. ہاں، میں نے کہا پہلے 1 گھنٹے کے بعد تو وہ مطلب پہلے 1 گھنٹے کے بعد، پہلے آدھے گھنٹے میں انہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا کر لیتے ہیں، اس کے بعد تو کافی بھی پلاتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں اور مشورے بھی لیتے ہیں کہ کتنے پلاٹ لینا چاہیے، کتنے نہیں لینا چاہیے، اسٹاک مارکیٹ میں کون کون سے شیئر لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے باقاعدہ. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا نہیں وہ پہلے آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں جو کچھ کرنا ہوتا انہوں نے. تو انہوں نے کہا انہوں نے تو کہی آدھے گھنٹے لنگ گئے، وہ نہیں ایسا نہیں کرتے. تو بہرحال جو ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یا کہی جا رہی ہیں. پھر وہ جس صاحب تھے وہ بھی کوئی جیل میں رہ کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں وہاں پہ سب سے لاڈلا قیدی رہا ہوں اپنے دور کے اندر جب میں اندر گیا تھا، اور وہ 10 مہینے رہ کے آئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ 5 بجے کا مطلب 5 بجے ہوتا ہے اور 5 بجے وہ اندر بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد صدر پاکستان کا باپ بھی آ جائے تو جیلر جو ہے وہ دروازہ نہیں کھولتا. میں نے کہا جی انج نہ کرو، ایسے بڑے بڑے دروازے کھول دے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں سب سے لاڈلا قیدی رہا ہوں، اس لیے یہ ممکن نہیں لگتا. بہرحال چونکہ اب جیل حکام کی طرف سے بالواسطہ طور پہ اس کا ڈینائل آ گیا ہے، تو میں نے کہا یہ عرض کر دوں کہ یہ والی بات جو ہے سیریز نیٹ فلیکس والی، یہ تو بالکل ٹوٹلی فارغ ہے، کیونکہ وہ نیٹ فلیکس کا بندہ نہیں ہے، وہ کتابوں کا بندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کتابیں بھی میں نے آپ کو جو بتا دی ہیں، کنسپائریسی تھیریز والی کتابیں نا، اقتدار کو کیسے دوام دینا ہے اور دشمن کو کیسے شکست دینی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ پرنس نامی کتاب پڑھ لیتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، وہ پرنس کس کی لکھی ہوئی ہے؟ چانکیہ نہیں، پرنس جو ہے وہ تو دوسرے کی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر چانکیہ کوتلیہ کی کتاب پڑھ لیتے. لیکن بہرحال وہ جب پڑھنی چاہیے تھی ان کو اقتدار کے اندر، تب تو انہوں نے نہیں پڑھی، تو اب لیٹ ہو گئے خان صاحب. تو یہ تھی جی صورتحال. میں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں اور جو سرکولیٹ کی جا رہی ہیں، کسی کے خلاف، اپنے مخالف کے خلاف بھی آپ کو جھوٹا الزام سن کے خوش نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ عمران خان لورز ہیں تو پھر تو ثابت ہو گیا کہ یہ چیزیں انہیں دستیاب نہیں ہیں، آپ تو خوش ہو جائیے. لیکن اگر آپ عمران خان ہیٹرز بھی ہیں تو ان کے خلاف اس طرح کی جھوٹی باتیں سن کے اگر آپ متاثر ہوں گے یا کوئی رائے قائم کریں گے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کل کو آپ کے خلاف بھی یہ جھوٹی باتیں پھیلائی جائیں گی. بس اس لیے ان کو مسترد کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا